حاجت مندان، بیماران، مشکلات میں گرے ہوئے اہل ایمان جو اس ذکر پاک کے توسل سے اپنی حاجات کی برابری اور اپنی شفا یابی اور اپنی مشکلات و پریشانی کی دوری کے لیے توسل کرتے ہیں، ان سب کے مقاصد میں کامیابی کے لیے بآواز بلند دشمنان دین، دشمنان اہل بیت جو ہمارے اس دور میں بہت زیادہ تیز ہو چکے ہیں اور انہوں نے اللہ کی زمین کو بے گناہوں کے خون سے رنگین کرنے کے لیے نئی نئی کربلائیں قائم کرنے کی منحوس سازش جاری کر رکھی ہے۔ ان ملاعین کی ناکامی، رسوائی اور ان اہل ایمان کی کامیابی اور مکتب کی سربلندی کے لیے بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. خوشا بخت ہیں وہ لوگ ذکر خدا، ذکر رسول خدا اور ذکر آل رسول خدا سے تنگ نہیں پڑتے اور مسلسل اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اس پاکیزہ ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ ہماری اللہ سے التجا ہے کہ اے مالک لم یزل لا یزال ہمیں اس ذکر کے بہترین ثمرات سے فیضیاب فرما۔ تو نے جہاں اپنے ذکر کو عبادت قرار دیا ہے وہاں پاک پیغمبر کے ذکر کو بھی اپنا ذکر قرار دیا ہے اور وہاں اہل بیت پیغمبر کے ذکر کو بھی اپنا ذکر قرار دیا ہے اور عبادت، اور فرمایا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اہل ایمان اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ پھر اس ذکر کے بھی اسی طرح مختلف موسم ہیں، اور ماہ محرم الحرام اور ماہ صفر المظفر اس ذکر کے بہار کا موسم ہے۔ بظاہر یہی کہنا مناسب ہے کہ کربلا والوں نے کچھ اس انداز سے اپنے خون سے ذکر خدا کیا کہ اب ان کا ذکر ذکر خدا کی بہار کا موجب بن گیا ہے۔ کسی سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جب سے محرم کا ہلال آسمان پہ طلوع ہوا اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے سفر کے اواخر بلکہ ربیع الاول تک ان اہل ایمان کی مصروفیات کا کثیر حصہ ذکر امام حسین میں صرف ہو رہا ہے۔ یہ اپنا وقت بھی خرچ کر رہے ہیں اور اپنی دولت بھی اور اپنے دیگر تمام مصروفیات کو ترک کر کے یا ان کو مرجوح قرار دے کے زیادہ اہمیت ان پاک شہداء کے ذکر کو دے رہے ہیں اور ان پاک اسرا کے ذکر کو دے رہے ہیں۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہماری غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے اور ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرماتے ہوئے اس ذکر کو ہمارے ایمان کا حصہ قرار دے، اسی ایمان پر ہماری زندگی گزرے، اسی ایمان پر ہمیں موت نصیب ہو، اسی ایمان پر ہم قبر میں جائیں، یہی ایمان ہمارے برزخ کا نور بن جائے، یہی ایمان ہمارے محشر کا سرور بن جائے، یہی ایمان پلے صراط سے گزرنے کا وسیلہ بن جائے،
اور یہی ایمان جنت میں ہماری ابدی زندگی کی بنیاد بن جائے۔ جو حضرات ان دعاؤں میں شامل ہیں وہ اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے قبولیت کی خاطر بآواز بلند واضح ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے، علماء کرام کافی آپ کی خدمت میں قیمتی اور مؤثر ترین گفتگو پیش کر چکے ہیں۔ مناسب نہ ہوگا کہ میں حسب معمول کوئی طویل گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ارباب ایمان، مجلسوں کا ایک اہم ترین مقصد یا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجلسیں ایسی ہونی چاہیے جو غیر مسلم کو مسلمان بنائیں، مسلمانوں کو مؤمن بنائیں، مومنوں کو متقی بنائیں اور متقیوں کو سلمان بنائیں۔ ایک مختصر سا ترتیب وار مقاصد مجلس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تذکرہ اور یہ جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ امید ہے کہ ان مختصر جملوں سے آپ اہم ترین نتائج تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ لفظ جو میں نے مجالس کا بولا ہے، میری مراد اس سے عزاداری کی ہر مصروفیت ہے۔ آپ تو مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجالس تو فقط اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے اور سننے والا سن رہے ہوتے ہیں۔ بے شک آپ کی اصطلاح کے مطابق انہیں مجالس کہا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں لفظ مجالس میں اگر تھوڑی سی وسعت پیدا کر دی جائے اور عزاداری کے فریضے کو یا عبادت کو انجام دینے کے لیے جو بھی مصروفیت انجام دی جاتی ہے، میرے خیال میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، ہر مصروفیت کا مقصد یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ یعنی مثلا اگر آپ جلوس نکالتے ہیں تو آپ کے جلوس کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ ماتم کرتے ہیں، خواہ ماتم آپ جلوس کی شکل میں کرتے ہیں یا شب بیداری کی شکل میں کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں یا دن کو کرتے ہیں، خلوت میں کرتے ہیں یا جلوت میں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں یا علیحدگی میں، غرض ہے کہ ماتم داری کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ غیر مسلم کو مسلم بنائے، مسلم کو مؤمن بنائے، مومن کو متقی بنائے اور متقی کو سلمان جیسا بننے کا راستہ دکھائے۔ اسی طرح اگر آپ نیاز کرتے ہیں تو نیاز امام حسین جو عزاداری ہی کا ایک حصہ ہے، اس کا بھی یہی مشن ہونا چاہیے۔ اگر آپ تعزیہ داری کرتے ہیں، علم برداری کرتے ہیں، ذوالجناح بناتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، جو بھی آپ عزاداری کی کوئی بھی رسم انجام دیتے ہیں، اس کا مشن یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ عزاداری کا مقصد وہی ہے جو شہادت امام حسین کا مقصد ہے۔
اگر آپ سے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ امام حسین کیوں شہید ہوئے، آپ نے راہ شہادت کیوں اختیار کیا، کیوں یہ کہتے رہے کہ ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتیل دیکھے، مجھے مقتول دیکھے، مجھے شہید دیکھے، روکتے رہے روکنے والے بڑے بڑے مخلص اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خیر خواہ اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق امام کو عراق کا سفر، کوفہ کا سفر یا بالفاظ دیگر کربلا کا سفر کرنے سے روکتے رہے، لیکن امام علیہ السلام نے کسی کی بات کو نہیں مانا، کسی نہ کسی انداز میں اس کی بات کی بے پرواہی دکھائی، اس کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی انداز اپنایا، لیکن چلے ادھر جدھر ان کی شہادت کا راستہ تھا۔ تو امام علیہ السلام نے یہ جو شہادت کی راہ اپنائی، کیوں؟ آیا فقط شہادت پانا ہی مقصود تھا یا شہادت پا کر کوئی امت کو فیض پہنچانا مقصود تھا؟ واضح ہے کہ یہ ہماری سادگی ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ امام کا مقصد فقط شہادت پانا تھا، یا مثلا امام علیہ السلام نے یہ جملہ بھی فرمایا ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میری ان پردہ کو قیدی دیکھے۔ بالکل یہ جملے ایک ہی وزن پر ہیں اور یقیناً کئی مرتبہ آپ کے سامنے دہرائے جاتے ہیں، عموماً مصائب کی شکل میں ان کو پڑھا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا سوچنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ کے سامنے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے روایات میں موجود ہیں کہ حضرت نے پہلے اپنے بارے میں فرمایا، جب حضرت محمد ابن حنفیہ ان کو کوفہ جانے سے یہ کہہ کر روک رہے تھے کہ مولا کوفہ والوں نے نہ بابا علی ابن ابی طالب سے وفا کی، نہ بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام سے وفا کی، جب بھی کبھی کوئی ابتلاء اور امتحان کا موقع آیا تو ان اہل کوفہ نے وفاداری کا اظہار نہ کیا، اور نتیجتاً حضرت امیر المومنین بھی ان کی بے وفائی کا شکوہ اور گلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور امام حسن علیہ السلام نے بھی ان کی بے وفائی کو دیکھ کر صلح پر مجبوری کا راستہ اپنایا۔ تو جب یہ ہمارے خاندان اور ہمارے بزرگان کے ساتھ وفادار ثابت نہیں ہوئے تو اب اہل کوفہ کے خطوط سے متاثر ہو کر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر حضرت جناب محمد بن حنفیہ کو اس وقت یہ معلوم ہو چکا ہوتا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ میں درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں، اس لیے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کون سی تاریخ کو ہے؟ 9 ذی الحجہ، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی کب روانہ ہوئے ہیں؟ 8 کو تو آپ نے احرام کھول دیے اور صبح 9 کی صبح کو وہاں سے مکہ چھوڑا، رات کو تو وہاں رہے، تو 9 کی صبح کو وہ بھی روانہ ہوئے اور 9 ہی کو حضرت جناب مسلم ابن عقیل کی بھی شہادت ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر اگر حضرت جناب محمد ابن حنفیہ کو پہنچ چکی ہوتی تو ایک اور بھی جملہ حضرت محمد کے پاس آ جاتا کہ دیکھا آپ نے کہ کوفہ والوں نے آپ کے سفیر حضرت مسلم سے بھی وفا، اور اگر شہید نہ بھی ہوں لمحات میں تو بے وفائی تو ہو چکی تھی، کوفہ والوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی ساتھ بے وفائی تو کر دی تھی،
اس لیے کہ وہ رات جس میں کہ آپ طوا کے گھر میں پناہ گزین ہوئے، اس سے پہلے کوفہ والوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور آپ اگر ساتھ ہوتے تو یوں کوفے کی گلیوں میں اپنی پناہ ڈھونڈنے کے لیے حضرت مسلم عقیل تنہا نہ ہوتے۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسلم کے ساتھ بھی بے وفائی ہو چکی تھی، اور حضرت محمد ابن حنفیہ کے پاس یہ کہنے کا جواز تھا کہ نہ بابا سے وفا کی، نہ بھائی امام حسن سے وفا کی، اور نہ آپ کے سفیر سے وفا کی، تو پھر آپ کو ان بے وفاؤں کے نگر کی طرف جانے کی گنجائش نہیں۔ گل سمجھے دے پہ؟ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان مضبوط دلائل، جو عام فکری طور پر دلائل حضرت محمد بن حنفیہ کے کوئی کچے دلائل نہ تھے، بالکل حقیقت کے عین مطابق تھے، نہ امیر المومنین کے ساتھ بے وفائی کے باب میں حضرت محمد بن حنفیہ کی کوئی بات کمزور تھی اور غلط تھی، نہ حضرت جناب امام حسن علیہ السلام کی صلح کی مجبوری کے حوالے سے حضرت محمد بن حنفیہ کی بات کو غلط کہا جا سکتا ہے، اور یہ ساری باتیں اپنے مقام پر درست ہیں، تاریخی حقائق ہیں، ان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک ظاہری دلائل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اگر سامنے امام نہ ہو، اگر سامنے امام نہ ہو، کوئی عام بندہ ہو، تو اس عام بندے کے حوالے سے تو یہ دلائل بڑے مضبوط ہیں، بڑے مستحکم ہیں، اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ کوئی اور بندہ ہو تو اس کو رک جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور اپنی سفر کی اس نیت پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ آگے امام تھے تو امام علیہ السلام نے بالآخر اپنا کوفہ کی طرف سفر جاری کر دیا، یہ کہہ کر کہ ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، یعنی اے محمد ابن حنفیہ، تمہاری جو رائے ہے یا تمہاری جو فکر ہے یا تمہارا جو مشورہ ہے وہ اس نقطے کی طرف جا رہا ہے کہ میں بچ جاؤں، میری زندگی قربان نہ ہو، میں اپنی زندگی کی حفاظت کروں، وہاں حالات وہ بے وفا لوگ ہیں، اگر وہ میرے ساتھ بے وفائی کریں گے تو پھر وہی حال میرا بھی ہو جائے گا، تو اس لیے مجھے ان بے وفاؤں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور بھروسہ نہ کر کے اپنی جان کو ان کے حوالے نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی زندگی بچانا چاہیے۔ دوسری بات کہ ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، اور یہ کب کہا؟ جب حضرت محمد ابن حنفیہ نے یہ سنا کہ امام تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، یعنی تو مجھے زندگی بچانے کے مشورے دیتا ہے اور اللہ مجھے زندگی قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو زندگی بچانے کا مشورہ دے رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ يَرَانِي قَتِيلًا، اور اللہ مجھے اپنی زندگی قربان کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بڑی فطری سی بات تھی اور بڑی عین حقیقت بات تھی کہ ایسے ماحول میں حضرت محمد ابن حنفیہ روئیں، اپنے بھائی کی شہادت کا تذکرہ سن کے گریہ کریں، اور پھر یہ سوال کریں کہ اگر آپ نے شہید ہونا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اور واضح ہے کہ امام علیہ السلام کو کوئی شک تو نہ تھا اپنی شہادت کے باب میں، اور وہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہہ چکے تھے کہ ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، تو پھر واضح ہے کہ امام علیہ السلام کو کوئی شک نہیں ہے، اور بڑی یقینی اور حقیقی بات ہے کہ میں نے درجہ شہادت پہ فائز ہونا ہے۔ تو پھر فطری تقاضا ہے کہ حضرت جناب محمد ابن حنفیہ یہ سوال کریں کہ پھر بہنیں کیوں، بیٹیاں کیوں، یہ کائنات کی سب سے پردہ دار ترین خواتین ایسے سفر میں جہاں آپ کو یقین ہے کہ آپ نے درجہ
شہادت پہ فائز ہونا. اور اس میں یہ بات بھی بڑی روشن طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت محمد ابن حنفیہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے مولا امام حسین اس وقت تک شہید نہیں ہو سکتے جب تک ان کے ساتھی شہید نہ ہو جائیں. جتنے بھی ساتھ جا رہے ہیں. اب دیکھیے حضرت امام حسین کے ساتھ مولا علی کے بیٹے اور بھی موجود تھے یا نہیں؟ جی جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے. امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور بھی تو آخر اس سفر میں امام حسین کے ساتھ جا رہے تھے. یقیناً آپ ان کے اسماء گرامی جانتے ہیں. 4 بیٹے جو حضرت ام البنین کے بیٹے ہیں، کیا وہ علی مولا کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ اور جو علی مولا کے بیٹے ہیں کیا وہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں یا نہیں؟ تو بھائی ہیں نا. محمد ابن حنفیہ بھی ایک بھائی ہیں اور یہ 4 بھی امام حسین کے ایک بھائی ہیں. وہ چاروں جا رہے ہیں تو کیا محمد ابن حنفیہ یہ فرض نہیں کر سکتے اور یہ بات ان کے لیے یقینی نہیں ہو سکتی کہ کیسے ہو سکتا ہے عباس زندہ ہو حسین مارے جائیں؟ عباس کے بھائی بھی زندہ ہوں اور امام حسین مارے جائیں، اور پھر خود امام حسین کے اپنے بیٹے علی اکبر جیسے، امام حسن کے بیٹے، مسلم ابن عقیل کی اولاد، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد. یہ تو ایک خاندان ہے نا. یہ ایک خاندان ہے جنہیں آپ کہتے ہیں نوجوانان بنی ہاشم. یہ نوجوانان بنی ہاشم کس کس کی اولاد ہے؟ واضح ہے کہ حضرت جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. ان میں سے حضرت طالب کی اولاد تو نہ تھی، لیکن حضرت عقیل کی بھی اولاد تھی، حضرت جعفر طیار کی بھی اولاد تھی، اور خود مولا علی کی بھی اولاد تھی. پھر آگے ان کے پوتے بھی تھے اور پوتے بھی جوان تھے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ سارے چھوٹے بچے تھے. حضرت علی اکبر پوتے تھے مولا امیر المومنین کے، جوان تھے. حضرت قاسم بھی نوجوان تھے. حضرت حسن مثنیٰ بھی جوان تھے. تو اسی طرح حضرت عقیل کی اولاد بھی تھی. حضرت مسلم کے جوان بیٹے بھی موجود تھے. حضرت جعفر طیار کی اولاد بھی موجود تھی. عبداللہ ابن جعفر کی اولاد بھی موجود تھی. تو یہ بہت ساری ایسی ہستیاں موجود تھیں کہ جو خونی رشتہ دار تھے، اور اس دور کے حوالے سے عقیدے سے ہٹ کر بھی جو رسم تھی وہ یہی تھی کہ کسی قبیلے کا سربراہ اس وقت تک قتل نہ ہو سکتا تھا جب تک قبیلے کے جوان اس کی حفاظت نہ کر رہے ہوں. سسٹم یہی تھا. اور وہاں تو ایمان بھی موجود تھا اور شہادت کا جذبہ بھی موجود تھا اور مشن بھی موجود تھا اور مکتب بھی موجود تھا اور اسلام کا جذبہ تھا اور ساری باتیں اپنے مقام پر تھیں. تو اس لیے حضرت محمد ابن حنفیہ کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہ تھی کہ ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے میرے جانثار میرے ساتھ ہیں وہ پہلے شہید ہوں گے تو جا کے امام حسن کو امام حسین کو کوئی شہید کر سکے گا. لیکن جب امام فرما رہے ہیں کہ میں نے شہید ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفقا جتنے بھی ساتھ جانثار جا رہے ہیں انہوں نے بھی شہید ہونا ہے. اب جب یہ فرض ہو گیا کہ سب جتنے رفقا اس قافلے میں جا رہے ہیں سب نے شہید ہونا ہے، تو پھر بڑا معقول سوال ہے کہ یہ پردہ دار کیوں؟ ایسے سفر میں پردہ داروں کو ساتھ لے جانے کا جواز کیا ہے؟ یعنی کیا ان کو بھی شہید کرانے جا رہے ہو؟ یہ کیا ہونا ہے؟ میرے دوستو 1400 سال بعد ہمارے جذبات وہ نہیں ہو سکتے جو محمد ابن حنفیہ کے جذبات ہیں. ہم کبھی نہیں اس منزل فطری تک پہنچ سکتے جو فطری منزل محمد ابن حنفیہ ہے. اور پھر بار بار سننے کے بعد
صورتحال اور ہوتی ہے، پہلی مرتبہ صورتحال دیکھیے نا، جب بھی کسی گھر میں کوئی قضیہ آتا ہے تو اس قضیے کی ابتدا میں گھر والے جتنے روتے ہیں اتنے پھر ساری زندگی نہیں روتے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا صدمہ جو ہوتا ہے وہ انتہائی سخت ہوتا ہے. محمد ابن حنفیہ کے لیے یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ چکے ہیں اور یقین کر گئے ہیں یہ جتنے جا رہے ہیں، خوبصورت چہرے، خوبصورت جوانیاں، یہ شباب، عباس جیسا قمر بنی ہاشم، علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر، سنا ہے آپ نے، دیکھا نہیں ہے. یہ باتیں معمولی نہیں ہیں. اور حضرت محمد ابن حنفیہ جب ایک ایک کو دیکھ رہے ہوں گے، اچھا یہ بھی مارا جائے گا، یہ بھی مارا جائے گا، یہ بھی مارا جائے گا، یہ سارے مارے جائیں گے تو امام حسین مارے جائیں گے. تو آپ اندازہ کر، شنیدن کے ببد مانند دیدن، تو نے حضرت عباس کو دیکھا نہیں، تو نے حضرت علی اکبر کو دیکھا نہیں. وہ شخص، وہ ہستی کتنی عظیم ہے جس کے متعلق حسین کہتے ہیں کننا اذا اشتقنا الى زیارت نبی کا زرنا. اے میرے اللہ، جب کبھی ہمیں تیرے نبی کی زیارت کو جی چاہتا تھا، اس چہرے کو دیکھ کر ہم اپنی اس شوق کو پورا کیا کرتے. میرے عزیزوں، جب کبھی سوچتا ہوں اس زمانے میں لاکھوں کروڑوں کلمہ گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے ایسے موجود تھے جو رسول اکرم کی وفات کے بعد متولد ہوئے تھے. اس لیے کہ رسول اکرم کی وفات کو 50 سال گزر چکے تھے. 50 سال بعد یہ بات ہو رہی ہے. اس 50 سال کے عرصے میں جتنے گھروں میں بچے پیدا ہوئے، آج کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے. ان لوگوں نے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. ان لوگوں نے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج بھی اگر آپ کو پتا چلے ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو اللہ نے رسول کی تصویر بنایا، بلکہ میں وہ تو اور بات کہہ سکتا ہوں، اگر واقعاً آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ وہ فوٹو ہے جو رسول اکرم کا حقیقی فوٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کائنات جھکے گی اس فوٹو کی جانب اور ہزارہ میل کا سفر کر کے اس تصویر کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. لیکن یہ تو وہ تصویر ہے جس کی تصدیق حسین کر رہا ہے، جس کی تائید امام حسین کر رہے ہیں. وہ حسین جس نے اپنے نانا کی گود میں پرورش پائی ہے، وہ حسین جس نے نانا کی زبان چوسی ہے، وہ حسین جو نانا کی دوش میں سنبھال رہا ہے، وہ حسین جس کو نانا روتا ہوا دیکھنا برداشت نہ کر سکتے، جس کو کبھی برداشت نہ کرتے تھے. کہاں ہے زید ابن ارقم نے؟ ٹوٹ گیا ہے زید ابن ارقم اس وقت جب اس نے ابن زیاد کے تخت کی نچلی سیڑھی پر اس چہرے کو دیکھا ہے جس چہرے کو اس نے رسول کے سینے میں دیکھا تھا. معمولی مصیبت نہیں ہے میرے عزیزان گرامی. زید ابن ارقم گواہی دیتا ہے، یہ کہہ کے اٹھا لے ابن مرجانہ، یہ چھری کی نوک اس سر سے اٹھا. ابن مرجانہ ہٹا لے یہ
اپنے نبی کو دیکھا ہے، وہ ان لبوں کے بوسے دیتے تھے، اتنے بوسے کہ ہم گن نہ سکتے تھے کہ کتنے۔ عزادارو، وہ حسین تصدیق فرما رہے ہیں، یہ وہ میرا لخت جگر ہے کہ ہم نبی کی زیارت کا شوق اس کو دیکھ کے پورا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، روضہ رسول کو دیکھنے کی محبت، قبر رسول کی زیارت کی محبت ہمیں کتنے لمبے سفر کرواتی ہے۔ ہم خود نہیں جاتے فقط، بلکہ اپنی پردہ داروں کو بھی لے کے جاتے۔ وہ بیویاں بیچاریاں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شیعہ معنی کی خواتین میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے گاڑیوں کا سفر فقط زیارت کی وجہ سے کیا ہے، جنہوں نے ہوائی جہازوں کو دیکھا ہی فقط زیارت کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ نے انہیں انہی گلیوں میں پیدا کیا ہے، انہی گلیوں میں پلی ہیں، یہیں جوان ہوتی ہیں، پھر یہیں شادیاں ہو جاتی ہیں، چار دیواری میں زندگی گزار دیتی ہے۔ اگر زیارت نہ ہوتی شاید انہوں نے کبھی گاڑی کو بھی نہ دیکھا ہوتا، شاید انہوں نے ہوائی جہاز کو بھی نہ دیکھا ہوتا۔ ان پردادار بیبیوں کو ہم لے چلتے، کیوں؟ آؤ تمہیں جنت البقیع دکھائیں، آؤ تمہیں روضہ رسول کی زیارت کرائے، آؤ تمہیں کربلا کے روضے کی زیارت کرائے، آؤ تمہیں ہم پاک پیغمبر کے روضے کی زیارت کرائے، اہل البیت کے روضے کی زیارت کرائے۔ یہ بیچاریاں منتیں مانتی ہیں، پتہ نہیں کتنی محنت کرتی ہیں، اپنا حق مہر اپنے شوہر کو یہ کہہ کے معاف کر دیتی ہے، ہم تجھ سے حق مہر لے لے گی لیکن ہمیں حسین کے روضے کی زیارت آپ جانتے کہ خواتین کا، پردہ داروں کا سفر اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب اس زمانے کے مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں ایک ایسا جوان موجود ہے، مدینہ منورہ میں ایک ایسا جوان موجود ہے جو حسین کا بیٹا ہے، رسول کی تصویر، تو کیا لوگ علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے نہ آتے ہوں گے؟ کیا خواتین نہ آتی ہوں گی؟ کیا مرد نہ آتے ہوں گے؟ کیا جوان نہ آتے ہوں گے؟ وہ کون ہے جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہو اور وہ چہرہ محمد مصطفیٰ کی شبیہ کو دیکھنے سے محبت نہ رکھے؟ عزادار ہو، محمد ابن حنفیہ بھی تو جانتا ہے نا کہ یہ وہ جوان ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی ایک اور گواہی بھی موجود ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ میرا یہ لخت جگر فقط صورت میں شبیہ نہیں بلکہ کردار میں بھی شبیہ ہے۔ اپنی پاکیزگی کردار میں بھی اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا۔ عزادارو،
فقط صورت بھی کافی ہے، فقط صورت کے شبیہ بھی کوئی عظمت کے اعتبار سے کم چیز نہیں ہے، لیکن اگر یہ پتا ہو جب بولتا ہے تو رسول بولتا روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر بڑے سخی جوان تھے، حضرت علی اکبر کا دسترخوان ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اپنے پرائے حضرت علی اکبر کے دسترخوان سے آگے فیض پایا کرتے تھے۔ علی اکبر اتنا عظیم جوان تھا، اتنا عظیم جوان تھا کہ سب سے کٹر دشمن آل محمد کا یزید کا باپ علی اکبر کی مدح سرائی کیا کرتا تھا، علی اکبر کے قصیدے پڑھتا تھا، علی اکبر کی تعریف کیا کرتا تھا، اپنی محفلوں میں بیٹھ کے کہتا تھا اگر مسند خلافت کا حقدار ہے تو حسین کا بیٹا علی اکبر۔ آپ اتنا رو رہے ہیں، مجھے بتا محمد ابن حنفیہ کتنا رو رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ بس مجلس کو اختتام تک پہنچاؤں کہ آج شاید اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہو۔ یہ تو وہ وقت تھا نا جب محمد ابن حنفیہ نے سنا کہ ان اللہ قد شاء یرانی قتیلہ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ يَرَاهُنَّ سَبَايَا۔ اب پھر ذرا اس وقت کو بھی ذہن میں لاؤ کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ آیا، جب یہ قیدی سب کچھ مرا کے سب کچھ لٹا کے قیدے لبا کے سارا سفر مظلومیت کا کر کے واپس مدینہ آئے ہیں، تو ابھی تک محمد ابن حنفیہ زندہ تھے، ابھی تک محمد ابن حنفیہ زندہ تھے۔ اب جو محمد ابن حنفیہ آئے ہیں اور سنایا ہے امام زین العابدین نے اپنا سارا واقعہ، اب پتا محمد کے جگر کا کیا حال ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک روایت میں یہ بات موجود ہے، آئے محمد ابن حنفیہ اور ملے اپنے بھتیجے حضرت امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین نے مختصر اپنا واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب پہنچے نا اس منزل پہ کہ چچا ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب میرا بابا کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں دیکھتا تھا، مولا حسین کہتے تھے حل بالناصر ینصر اللہ، کوئی بس ازادار و مجلس کا اختتام کر دوں۔ جب محمد ابن حنفیہ نے سنا کہ مولا حسین کھڑے کہتے تھے حل بالناصر ینصر اللہ، اب محمد بار بار بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے، کہتے ہائے حسین تو اتنا غریب ہو گیا تھا، تو اتنا مظلوم ہو گیا تھا، اور تو بلاتا تھا میں کہا تھا ہائے میں ہوتا۔
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين